بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو امام مسجد، علماء اکرام، دین اسلام کے پیروکاروں کے لیے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ ہماری ٹیم نے یہ سوچا کہ یہ کاوش، یہ ویڈیو ضرور بنائی جائے اور آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ معزز ناظرین گرامی، ایک امام مسجد، ایک عالم دین جس کے پیچھے ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو دین کا درس دیتے ہیں، جو ہمیں قرآن شریف کا درس دیتے ہیں، ہمیں اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، نماز تراویح میں پوری تراویحاں کھڑے ہو کر قرآن شریف سناتے ہیں، ان کی ہم کتنی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہماری ٹیم کے ایک ممبر نے اپنی داستان سنائی، وہ داستان سن کر دل اداس ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالم دین اپنا گزارا کیسے کرتے ہوں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی جاب ملے، بہت زیادہ پیسہ کمائیں، بڑا کاروبار کریں، یہ کریں وہ کریں اور بہت زیادہ پیسہ کمائیں۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، ان لوگوں کو یہ بات بتانا ہے کہ اگر آپ دن کے 1,000 2,000 یا 5-10,000 اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہو، بلا وجہ کے خرچ کر سکتے ہو، گاڑیوں کے پٹرول پہ خرچ کر سکتے ہو، تو ایک عالم دین کو دینے کے لیے کیوں نہیں؟ ایک عالم دین کو کیا آپ وہ دے نہیں سکتے جس نے آپ کی مسجد کو آباد کیا ہوتا ہے؟ قصہ مختصراً یہ ہے کہ معزز ناظرین، میرے ہم وطنوں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر مسجد میں، ہر جامعہ مسجد میں تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے، اور تراویح کے اختتام میں 27ویں یا 28ویں رمضان کی رات کو قرآن شریف کا ختم مبارک ہوتا ہے۔ اس میں امام مسجد کی کچھ خدمات کی جاتی ہیں، پورا محلہ جمع ہو کر کچھ ان کو کپڑے دیتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، ان کی خدمات کی جاتی ہیں۔ دوستو، نظر ثانی کیجئے اس بات پہ، ایک امام مسجد نے 30 دن روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کی نماز تراویح میں، اس کو مہینے کے اینڈ میں ہم لوگ کتنی اس کی خدمات کر دیں گے؟ کیا ہر گھر میں سے 1,000 روپے ہم امام مسجد کو نہیں دے سکتے؟ 100 روپیہ، 200 روپیہ، 300 روپے دیتے ہوئے کہ شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ بات تھوڑی سی تلخ ہے، لیکن یہ بات ہمیں ناگوار گزری، ہماری ٹیم کو ناگوار گزری۔ ہمارے ایک ساتھی نے جب یہ لسٹ دیکھی، اس بار ان کے امام مسجد کی کتنی خدمت کی جا رہی ہے، اس نے لسٹ دیکھی، اس کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، اور اس نے بولا کہ خدا کی قسم اگر میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہوتا تو میں لاکھوں کروڑوں علماء اکرام کو دیتا، بچوں میں ایسا شعور پیدا کرتا کہ ہر گھر کا بچہ یہ کہتا، ہر والدین یہ کہتے کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے، ہر بچہ یہ کہتا کہ بابا بابا ہم نے بڑے ہو کے عالم دین بننا ہے، ہم نے بڑے ہو کے قرآن شریف حفظ کرنا ہے۔ قرآن شریف کی طرف، عالم دین بننے کی طرف کیوں نہیں ہم لوگ جاتے؟ اس بات پہ ہم لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی انکم کم ہوتی ہے۔ کیا ایک عالم دین ایک انسان نہیں ہوتا؟ کیا اس کے ماں باپ، بیوی بچے نہیں ہوتے؟ کیا اس کی زندگی نہیں ہوتی؟ اب خود سوچیں، ایک عالم دین، کب کسی نے دیکھا کہ عالم دین نے اپنے ایریے میں، اپنی روڈوں پہ آ کر اس بات کی تمنا کی ہو کہ ہماری تنخواہ کو بڑھایا جائے؟ ان کو جتنا دے دو وہ لے لیتے ہیں اور اسی میں اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ پورا محلہ صرف 10-15 ہزار روپیہ ان کو دے دے تو آپ خود سوچیں، کیا یہ بات مناسب لگتی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہم تک پہنچا رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں، مصلے پہ 5 وقت کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو وہ دین اسلام سکھاتے ہیں، کیا ان کی ہم خدمت نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو خوشی سے ان کو اتنے پیسے دینے چاہیے، ان کی اتنی خدمت کرنی چاہیے کہ وہ لوگ خوش ہوں اور دیکھنے والے بھی بولیں سبحان اللہ۔ لیکن مجھے یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہماری ٹیم کے ایک ممبر نے جب ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں بتایا، اس قصے کے بارے میں بتایا، ہمیں بہت دکھ ہوا، اور ہم نے سوچا کہ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ایک ویڈیو ضرور بنائی جائے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ اتنا شیئر کیجئے، اور خدا را آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں شاید اسی ویڈیو کے ذریعے بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ ختم قرآن شریف آ رہا ہے۔ ایک دن کا جتنے پیسے آپ لوگ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے ہیں، صرف ایک دن کے، کم از کم اتنے پیسے تو امام صاحب کو دے دیجئے۔ میں پورے مہینے کی، پورے ہفتے کی بات نہیں کر رہا، ایک دن میں آپ اپنے اوپر 500، 1,000، 1,500 یا 2,000 روپے تو خرچ کرتے ہوں گے،
اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے، گھومتے پھرتے ہوں گے، تو کیا ایک دن کی آپ اپنی پاکٹ منی اپنے امام صاحب کو خوشی سے نہیں دے سکتے ہیں؟ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے اور دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ عالم دین کو بھی ایک انسان سمجھیں، ان کی خدمات بڑھ چڑھ کے کریں۔ میں سب لوگوں کو اس میں نہیں کہہ رہا، میں سب لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتا رہا، میں صرف ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے رہتے ہیں، بہت دور رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دوستوں کی شادی ہوتی ہے، ہمارے اپنوں کی شادی ہوتی ہے، یا کوئی اور ایونٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ ہزاروں لاکھوں روپے ویسے ہی پھینک دیتے ہیں ان کے اوپر۔ کیا ہزاروں لاکھوں روپے ہم اپنے دوست کے اوپر وار کے پھینک رہے ہیں، تو کیا ہم ایک عالم دین کے اوپر وار نہیں سکتے ہیں؟ کیا ہم مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم سکتے ہیں، لیکن 1-2 ہزار روپے ایک عالم دین کو نہیں دے سکتے، ایک امام مسجد کو نہیں دے سکتے۔ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش، ہماری یہ چھوٹی سی محنت، ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، اس کو لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا، تاکہ ہر انسان یہ ویڈیو دیکھے اور اس پر عمل کرے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر ایک انسان کے کمنٹ کا رپلائی ضرور کر سکیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو بے شک لائک نہ کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہ کیجئے، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے۔ یہ آپ لوگوں کا حصہ ہوگا، میں سمجھوں گا، ہماری ٹیم یہ سمجھے گی، ہمارا چینل یہ سمجھے گا، میں یہ سمجھوں گا کہ آپ لوگوں کا حصہ ہوگا اس ویڈیو کو شیئر کرنے میں، بہت بڑا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے ہمسایوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔